السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم اناشا، قسط نمبر 30۔ رو رو کر دانین کی آنکھیں لال اور سوج چکی تھیں، لیکن دل کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ لیکن پھر یہ خیال آتے ہی کہ باہر بابا جانی اور حمزہ آ گئے ہوں گے، واش بیسن کے ٹیپ کو کھولتے، ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر کے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنا شروع کیے، اور جیسے ہی اپنے عمل سے فارغ ہو کر پیچھے کی جانب مڑی، اپنے پیچھے ایک انجان شخص کو اپنے منہ کو نقاب میں لپیٹے کھڑے پایا۔ وہ وہیں ٹھہر گئی، سانس جیسے رک گئی تھی۔ اس نقاب پوش کا چہرہ مکمل طور پر کالے کپڑے میں ڈھکا ہوا، صرف آنکھیں باہر، سرد، اجنبی اور بے رحم۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، HCl۔ الفاظ واضح تھے، خطرناک حد تک صاف۔ ایک لمحے کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا، دل نے بس اتنا کہا، بھاگو۔ وہ پلٹی، تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن شاید اسے دیر ہو چکی تھی۔ نقاب پوش نے بڑھ کر اس کے حجاب میں موجود بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے پوری طاقت سے پیچھے کی جانب کھینچا۔ اس کی چیخ دب کر رہ گئی، فرش پر گری تو کوہنی سے خون رسنے لگا، لیکن درد کا احساس اتنا شدید نہ تھا جتنا اس لمحے کا خوف۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر نقاب پوش اب بوتل کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ نہیں، پلیز۔ اس کے لب لرزے، آواز کپکپائی، آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ جان بچانے کی آخری کوشش میں وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور دوسری سمت کو بھاگی۔ 2 قدم، 3 قدم اور چھپاک ایک تیز سی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی کمر میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ چیخ ایسی تھی جیسے روح بھی لرز گئی ہو۔ کپڑے پل میں جلے، کمر کی جلد جھلس گئی اور وہ فرش پر پھر سے گر گئی۔ درد تھا یا موت کی دہلیز، کچھ سمجھ نہ آیا۔ راحم، اس کا نام لبوں سے نکلا بھی نہیں تھا، بس دل نے پکارا تھا۔ نقاب پوش ایک پل کو رکا، جیسے تسلی کی ہو کہ کام پورا ہوا، پھر تیزی سے دروازے کی سمت بھاگا۔ اور پھر اس شخص کی شفافیت کی انتہا تو یہ تھی کہ وہ دروازے کو کچھ اس طرح سے بند کر کے گیا کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص دروازہ نہ کھول پائے۔ اور باہر ہنسی مذاق کی آوازیں، میوزک، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میک اپ روم میں دانین جھلسے جسم کے ساتھ تڑپ رہی تھی، کپڑے اس کی کمر پر چپک چکے تھے، سانس پھول رہی تھی، زبان لڑکھڑا رہی تھی، ہاتھ فرش پر مارتی وہ کسی کو بلانا چاہ رہی تھی، لیکن آواز باہر تک نہ جا سکی۔ حمزہ، بابا، راحم، ایک ایک نام اس کے دم توڑتے حواس میں گردش کر رہا تھا، اور وہ بس تڑپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ ایک آخری کوشش میں اس نے دروازے کی سمت دیکھا، شاید کوئی آ جائے، کوئی بچا لے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ سب سے ملنے کے بعد جب کافی دیر تک حسین صاحب کو دانین نظر نہ آئی تو حسین صاحب تھوڑا سا آگے جھکے، آہستہ آواز میں حمزہ سے کہا، دانین نظر نہیں آئی مجھے۔ حمزہ نے گردن موڑ کر آس پاس دیکھا، پھر ہلکی سی الجھن سے بولا، نہ مجھے دکھائی دی، نہ کسی نے بتایا۔ راحم سے پوچھو۔ حسین صاحب کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی در آئی تھی۔ حمزہ فوراً مڑا اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑے راحم کے پاس پہنچا، جو کسی مہمان سے مختصر بات کرنے کے بعد پلٹ رہا تھا۔ بھائی، ایک بات پوچھنی تھی۔ راحم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دانین آپی کہاں ہیں؟ یہ سوال جیسے سیدھا راحم کے دل کے بیچ لگا تھا۔ ایک لمحہ، صرف ایک پل کے لیے وہ بالکل ساکت ہوا، آنکھوں میں بے یقینی سی ابھری، ہونٹ ہلے نہیں، بس نظر دائیں طرف پھسل گئی۔ وہ میک اپ کے لیے گئی ہوگی شاید۔ آواز دھیمی تھی، جیسے یقین نہ ہو۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ راحم نے سر جھکایا، ذہن میں وقت کا حساب دوڑایا۔ وہ لمحہ جب وہ اس سے تیز لہجے میں مخاطب ہوا تھا، وہ نظروں سے ہٹنا، وہ خاموشی، تقریباً آدھا گھنٹہ۔ وہ لمحہ جیسے کسی نے سینے پر رکھا ہو۔ دل میں عجیب سی کھٹک ہوئی۔ اس نے حمزہ کو دیکھا نہیں، کوئی وضاحت نہ دی، بس پیچھے مڑا اور تیزی سے قدم اٹھا دیے۔ حمزہ نے حیرت سے پیچھے دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کیا ہوا؟ جواب نہیں آیا۔ آگے قدم بڑھاتے ہوئے راحم کی چال میں بے قراری تھی، جیسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو، اور وہ اسے خود سے چھپانے کے بجائے دیکھنے جا رہا ہو۔
حمزہ خاموشی سے پیچھے تھا، کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ راحم سیدھا اس دروازے کے سامنے رکا جس کے پیچھے وہ گئی تھی، ہینڈل کو پکڑ کر موڑا، بند تھا۔ اس کی سانس ایک لمحے کو رک گئی، ہتھیلی دروازے پر رکھی، آہستگی سے بجایا، دانین۔ خاموشی۔ دروازہ کھولو۔ کوئی آواز نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک جھلک سی لہرائی، وہ جاتے وقت بھی خاموش تھی، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دانین میری بات سنو۔ اس بار کی آواز اونچی تھی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر کندھے سے دروازہ دھکیلا، پھر راحم کو دیکھا۔ کیا اندر ہیں وہ؟ راحم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پھر دروازہ بچایا، ایک بار، دو بار، پھر دونوں ہاتھوں سے زور دیا۔ دروازہ بند رہا۔ خاموشی بھاری ہونے لگی تھی۔ دروازہ توڑیں؟ حمزہ نے دھیرے سے پوچھا۔ راحم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سب کچھ جم سا گیا، پھر اس نے ایک قدم پیچھے لیا اور پوری قوت سے دروازے پر دھاوا بولا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا تو جیسے وقت کی سانسیں تھم گئیں۔ ہوا کا وہ ایک جھونکا جو اندر آیا تھا ساکت ہو کر رہ گیا۔ راحم کے قدم دروازے کے ذرا بعد رک گئے، آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے سینے میں قید ہو گئی تھی۔ دانین۔ وہ الفاظ نہیں تھے، سانس کی ڈور سے آزاد ہوتے، وہ بے آواز کرب تھا جو حلق کے بیچ اٹک گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی جس کے لیے وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا، اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ، زمین پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد نہیں، سفید نہیں، بلکہ ایسا بے جان تھا جیسے جسم سے روح کا رشتہ ہی ختم ہو چکا ہو۔ راحم کے وجود کا توازن جیسے کسی نے چھین لیا ہو۔ وہ قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگا، دل کے اندر ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ آپی؟ حمزہ کی آواز بجلی کی مانند کمرے میں گونجی۔ وہ راحم سے آگے بڑھ چکا تھا۔ آپی پلیز، آپی آنکھیں کھولیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا، دانین کا بے جان وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے تھر تھرا گیا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر نچوڑ دیا ہو۔ آپی پلیز کچھ تو بولو۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، وہ بے چینی تھی جو کسی بہن کے وجود کو تڑپتا دیکھ کر ایک بھائی کے دل میں پنپتی ہے۔ راحم بھائی۔ حمزہ کی نظر بے اختیار راحم کی طرف گئی، کچھ کریں؟ لیکن راحم، وہ تو بت بنا کھڑا تھا، جیسے اس کی روح ابھی ابھی اس منظر سے علیحدہ ہو چکی ہو۔ حمزہ کو اب کچھ اور نظر نہیں آیا، سامنے ہی ایک بوتل پڑی تھی، اور وہ بوتل، یہ تیزاب ہے۔ اس کے دل نے سوال کیا، لیکن آنکھیں انکار میں تھیں۔ دانین کے چہرے پر، بازو پر، گردن پر اسے کچھ ایسا نظر نہیں آیا جو یقین دلا سکے کہ تیزاب پھینکا گیا ہے۔ لیکن پھر یہ کیا؟ اس کے ہاتھوں پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ آگے کیے، وہ لرز گیا۔ خون، گہرا، سرخ، گرم اور بہتا ہوا خون۔ آپی؟ حمزہ کی چیخ فضا چیرتی ہوئی نکلی۔ اس چیخ نے راحم کو جکڑے سحر سے آزاد کیا۔ دانین۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ دانین، دانین پلیز، آنکھیں کھولو۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، دانین کو حمزہ کی باہوں سے کھینچ کر اپنی باہوں میں لیا۔ دانین مجھے معاف کر دو پلیز، میں وعدہ کرتا ہوں تم جو کہو گی وہی ہوگا، میں تم پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لیکن پلیز میری آنکھوں کے سامنے یوں مت رہو دانین، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم میری ہو، میری۔ اس نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ حمزہ اب رونے لگا تھا۔ راحم بھائی، آپی کو اٹھائیں، ہم انہیں اسپتال لے چلتے ہیں۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ اٹھے گی، میری بات سنے گی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ راحم بھائی، حمزہ چیخا، اگر ہم نے دیر کی تو۔ اس کی آواز رک گئی۔ راحم کی آنکھوں میں خالی پن تھا، وہ چہرہ جو ایک پل میں ساری دنیا جیت لیتا تھا آج شکست خوردہ تھا۔ دانین تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے خود کو سنبھالا، دانین کو اپنی باہوں میں اٹھایا، لیکن وہ لرز گیا۔ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا دل چیخا، خدا کے لیے۔ اس کا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ حمزہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ بابا؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، کرب تھا، اذیت تھی۔ حسین صاحب فوراً آگے بڑھے۔ کیا ہوا حمزہ؟ شاہ ہاؤس اور سکندر ہاؤس کے تمام افراد اب وہیں جمع ہو چکے تھے۔ دانین آپی، کسی نے ان پر ایسڈ اٹیک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے ہوا میں زہر گھل گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سب کے رنگ فک ہو گئے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سوال کرے، کسی کی آنکھوں میں آنسو جم چکے تھے۔ چلو جلدی کرو۔ آغا جان کے لب لرزے،
سب میک اپ روم کی طرف بھاگے۔ اس بڑے سے ہال میں قدموں کی گونج اب دعا میں بدل چکی تھی۔ کاش وہ سب کچھ ایک خواب ہو، کاش۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، اندر کا منظر کسی تیز دھار خنجر کی مانند ہر دل کو چیر گیا۔ فرش پر نیم بے ہوش دانین اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا راہم، جس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ خیر! آمنہ بیگم کے لبوں سے کانپتی دعا نکلی، لیکن قدم آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یا اللہ! سترہ بیگم کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑی تھیں۔ راہم! سہیل صاحب نے سخت لہجے میں پکارا، لیکن راہم نے سر تک نہیں اٹھایا۔ وہ دانین کے بالوں کو سہلا رہا تھا، ایک ہاتھ میں اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے یہ پکڑ ہی اسے زندہ رکھے گی۔ راہم بیٹا اٹھو، ہمیں ہسپتال جانا ہے فوراً۔ ارسلان صاحب جھک کر راہم کے قریب آئے۔ آواز میں ضبط کی انتہا تھی، لیکن راہم کے ہونٹ بس کانپے تھے، آواز نہیں نکلی۔ سن رہے ہو راہم؟ یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، اگر ایک لمحہ اور ضائع ہوا تو دانین کو کھو دو گے۔ سکندر صاحب کی آواز میں سختی بھی تھی اور درد بھی۔ تب بھی راہم خاموش رہا، خالی آنکھیں، ساکت وجود، جیسے روح پر کوئی زخم لگا ہو۔ بیٹا خدا کے واسطے! حسین صاحب نے لرزتے قدموں سے اندر آتے ہوئے کہنا چاہا، مگر پیچھے سے حمزہ نے انہیں تھام لیا۔ بابا جانی آپ رکیں، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ حمزہ نے جلدی سے انہیں سہارا دیا۔ اچانک سہیل صاحب نے آگے بڑھ کر راہم کے دونوں کندھے تھامے اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ ہوش میں آ جاؤ راہم، وہ مر جائے گی اگر تم نے وقت ضائع کیا، اٹھو۔ راہم نے ساکت آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، جیسے کسی خواب سے بیدار ہو رہا ہو۔ وہ سانس نہیں لے رہی، اس کے لب کانپے، آواز ٹوٹ گئی۔ ہم اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں بیٹا، جلدی کرو۔ ارسلان صاحب نے زمین پر جھک کر دانین کی کلائی چیک کی۔ ابھی پلس چل رہی ہے، لیکن بہت ویک ہے۔ راہم نے اپنی جگہ سے حرکت کی، ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی تھمی نہیں تھی۔ وہ جھک کر دانین کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہے، جیسے وہ ٹوٹ نہ جائے، جیسے وہ ریت نہ بن کر بکھر جائے۔ سنبھل کے راہم! سکندر صاحب نے پیچھے سے سہارا دیا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ گاڑی نکالو فوراً! سہیل صاحب نے آواز دی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھے۔ میں چلاتا ہوں راہم، تم پیچھے بیٹھو، اسے سنبھالو۔ ان کے لہجے میں حکم تھا، مگر محبت بھرا۔ راہم پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا، دانین کو اپنے بازوؤں میں بھر کر اس کے چہرے کو چومتا رہا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ بھی نہیں۔ گاڑی تیزی سے روانہ ہوئی، پیچھے سے باقی سب بھی اپنی گاڑیوں میں چلے گئے۔ حمزہ نے حسین صاحب کو سہارا دے کر دوسری گاڑی میں بٹھایا۔ ان کی سانسیں بھی بے ترتیب تھیں۔ فرحاد نے جلدی سے باقی مہمانوں کی طرف رخ کیا۔ تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ فیملی میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہمیں جانا پڑ رہا ہے۔ سب نے کھانا کھا لیا ہے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ لوگ ہماری مجبوری کو سمجھیں گے۔ فرحاد کے انداز میں نرمی تھی، مگر سنجیدگی غالب تھی۔ کسی نے سوال نہیں کیا، سب خاموشی سے اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ اسی اثنا میں اذلان ماہنور کا ہاتھ تھامے دروازے سے نکلتا ہے۔ چلو فوراً چینج کر کے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ماہنور کی آواز میں خوف تھا۔ دانین کی حالت بہت خراب ہے، راہم کی بھی۔ ادھر جانان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارشمان! تم میرے ساتھ چلو، سب سوالوں کے جواب بعد میں ملیں گے۔ ارشمان کا لہجہ سخت تھا، مگر اس کی انگلیوں کی گرفت جانان کی کلائی پر نرم تھی۔ دونوں جوڑے اپنے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، گہری بے چینی لیے۔ اذلان نے کپڑے بدلے، سفید کرتا پہنا، ماتھے پر تیوری گہری ہوئی تھی۔ ماہنور گاڑی میں آؤ، دیر نہیں کرنی۔ ارشمان نے کالے شرٹ کے بٹن تیزی سے بند کیے اور جانان کو چادر تھماتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ راہم بھائی ٹوٹ جائیں گے اگر کچھ ہوا تو، جانان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ ارشمان نے لب بھینچے، ابھی دعا کرو بس۔ دونوں گاڑیاں ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئیں، دلوں میں خوف، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعائیں۔ اسٹریچر؟ سہیل صاحب کی دھاڑ نما آواز کے ساتھ جیسے ایمرجنسی وارڈ کا سکون چکنا چور ہو گیا تھا۔ 2 نرسز اور ایک ڈاکٹر دوڑے آئے۔ راہم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دانین کو اپنی باہوں سے اٹھا کر اسٹریچر پر رکھا، لیکن ہاتھ چھوڑنے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ آپ پیچھے ہٹیں پلیز، ہمیں پیشنٹ کی حالت دیکھنی ہے، ڈاکٹر نے نرمی مگر قطعیت سے کہا۔ میں یہاں ہی رہوں گا، یہیں۔ راہم کی آواز میں وہ کرب تھا جو کسی ٹوٹے ہوئے انسان کے لہجے میں ہوتا ہے۔ پلیز، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں تو ہمیں کام کرنے دیں۔ سہیل صاحب نے آگے بڑھ کر راہم کو بازو سے تھاما۔ کام کرنے دو ڈاکٹرز کو راہم، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن وہ،
راحم کی زبان لڑکھڑائی، آواز رند گئی۔ بیٹا اللہ سے دعا کرو، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تم دعا کرو۔ ارسلان صاحب کی آنکھیں بھی نم تھیں مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سانس لے رہی ہے نا؟ وہ زندہ ہے نا؟ راحم نے جھک کر دانین کے چہرے کو ایک نظر دیکھا۔ ڈاکٹر نے راحم کو تسلی دی، ہاں پلس کمزور ہے مگر ہے، ہم فوراً چیک کر رہے ہیں، آپ پلیز باہر انتظار کریں۔ راحم کا دل جیسے سینے میں دھنس گیا۔ وہ اسٹریچر کو دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار جھول گئے، وجود لرزنے لگا۔ کچھ ہو گیا تو؟ اگر میں دیر کر گیا، وہ خود سے سوال کر رہا تھا جیسے۔ سہیل صاحب نے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، ہم نے وقت پر سب کچھ کیا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، ہم سب دعا کریں گے، تم بھی کرو۔ پیچھے سے سدرا بیگم اور آمنہ بیگم آ چکی تھیں، دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کسی کو کچھ پتہ ہے ہوا کیا تھا؟ ارسلان صاحب نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، راحم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ وہ ناراض تھی، بس ناراض تھی۔ اور تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا؟ اذلان کی آواز میں ٹھنڈک نہیں تھی۔ وہ اب ہسپتال پہنچ چکا تھا، مانور اس کے ساتھ تھی جس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں۔ اذلان، سہیل صاحب نے اسے سختی سے روکا۔ نہیں تایا ابو، آپ خاموش رہیں، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، کیا وہ خود کو کچھ کرنے لگی تھی؟ بس؟ ارشمان کی آواز گونجی جو جانان کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تھا۔ یہ وقت الزام دینے کا نہیں، اگر کچھ ہوا تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میں ہوں۔ راحم کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں نم، ہونٹ خشک۔ میں نے اس کا درد نہیں سمجھا، میں نے اس کے آنسو نہیں دیکھے۔ وہ رو رہی تھی اندر سے۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ خود کو سنبھالو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ ارشمان اس کے پاس بیٹھا، مضبوط لہجے میں کہا۔ پیچھے سے حسین صاحب بھی آ چکے تھے، حمزہ ان کے ساتھ تھا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ حسین صاحب نے بے قراری سے پوچھا۔ بابا جانیہ آپ بیٹھیں، بس دعا کریں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ حمزہ نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آیا، سب اس کی طرف لپکے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ حسین صاحب جلدی سے آگے بڑھے اور ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہم نے وقتی طور پر ان کی حالت سنبھال لی ہے مگر ابھی وہ بے ہوش ہیں، انہیں ہوش میں لانا ہوگا، کچھ ٹیسٹس بھی ہوں گے۔ کیا وہ خطرے سے باہر ہیں؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ فی الحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کی حالت کافی کرٹیکل ہے، ان کی پوری کمر جھلس چکی ہے۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ راحم نے جسے زندگی کی آخری امید سے پوچھا۔ ایک بندہ اندر جا سکتا ہے لیکن آواز نہ ہو۔ راحم نے سب کی طرف دیکھا اور قدم اٹھائے۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا، روشنی مدھم تھی، ماحول ساکت، اور کمرے کی ہر چیز جیسے خاموشی سے سانس لے رہی تھی۔ مشینوں کی مدھم بیپ بیپ، اور اس اسٹریچر پر پڑی وہ لڑکی جس کے چہرے پر موت جیسی خاموشی تھی۔ دانین؟ راحم نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ ایک لمحہ دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیں جیسے اندر آنے کی ہمت جٹا رہا ہو، پھر اس کے قدم آہستہ آہستہ دانین کی طرف بڑھیں۔ دانین؟ اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی، جیسے لفظوں کے ساتھ آنکھوں سے بھی پانی ٹپکنے والا ہو۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھے جا رہا تھا جو بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، چھونا چاہتا تھا مگر ڈر رہا تھا کہیں وہ چھو لے اور دانین کی یہ خاموشی ابدی ہو جائے۔ کیا تم جانتی ہو تمہارے بغیر وقت کیسے رکتا ہے؟ وہ سرگوشی میں بولا جیسے اس کی نیند میں خلل نہ پڑے پر اس کا دل سب سن لے۔ اس نے دھیرے سے کرسی کھینچ کر اسٹریچر کے قریب رکھی اور بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ٹھنڈا، جیسے زندگی انگلیوں سے نکل رہی ہو۔ تمہارے ہاتھ میں عجیب سی گرمی تھی، جیسے تمہاری محبت اس میں رچی ہو۔ اب کیوں اتنا خالی ہے؟ اتنا بے جان کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ایک ایک قطرہ دانین کے ہاتھ پر گرتا، جیسے ہر قطرہ راحم کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا گواہ ہو۔ مجھے معاف کر دو دانین۔ اس نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں وہ دن دکھائے جو شاید کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، پر تم نے کبھی شکایت نہیں کی، تم ہمیشہ خاموش رہی اور میں خود غرض بنتا گیا، محبت کو غرور سمجھتا رہا، اور اب تم یہاں ہو اور میں صرف اپنی محبت کا ماتم کرنے والا شخص۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا، اس کی بند پلکوں کو دیکھا۔ آنکھیں کھولو دانین، میں نے سب کہہ دیا، اب تم سن لو، ایک بار، صرف ایک بار مجھے دیکھ لو۔ کیا تم واپس نہیں آؤ گی؟ میری دنیا میں، میری زندگی میں، میرے دل میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے دانین، صرف تم ہو، صرف تم۔ اس کی پیشانی پر لب رکھے اور ہونٹوں سے نکلا،
میری محبت ہو تم، میری عبادت، میری بخشش، بس لوٹ آؤ۔ ایک لمحہ، ایک سانس، اور پھر دانین کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ راحم کا دل رک گیا۔ دانین، وہ کھڑے ہو گیا، پلکیں تھوڑی سی اور کانپیں جیسے کوئی خواب سے جاگنے کو ہو۔ ڈاکٹر، نرس، اس نے چیخ کر دروازہ کھولا مگر واپس دانین کی طرف دوڑا۔ میں یہاں ہوں، میں ہوں دانین، تمہارا راحم۔ اٹھو، میری آواز سنو، دیکھو میں کتنا بدلا ہوں صرف تمہارے لیے۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا۔ دانین کی پلکیں مکمل کھلی اور اس کی آنکھوں میں جو پہلا عکس اترا وہ راحم تھا۔ راحم؟ نکاہت بھری آواز، مگر پوری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ راحم نے اس کا ہاتھ چوم لیا، اپنی آنکھیں اس کے ہاتھ پر رگڑتے بولا، میں یہ زندگی تمہیں دے چکا ہوں، اب اگر تم روٹھو گی تو زندگی بھی روٹھ جائے گی۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون، محبت آج جیت گئی تھی۔ سہیل صاحب بار بار راحم کے لیے روم کے دروازے کے پاس جاتے اور واپس آ جاتے۔ وہ اب تک کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اسے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ کسی کے پاس اس کے لیے تسلی کے دو بول بھی نہ تھے۔ اذلان، جانان اور ماہنور خاموش کھڑے تھے۔ ارشمان ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ سب سانس روک کر صرف ایک ہی دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے خبر آنی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر سے باہر نکلا۔ سب یکدم کھڑے ہو گئے جیسے ایک ہی وقت میں کوئی بجلی سی دوڑ گئی ہو۔ ڈاکٹر؟ سہیل صاحب ڈاکٹر کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مبارک ہو، پیشنٹ آؤٹ آف ڈینجر ہے۔ یہ سنتے ہی حسین صاحب سجدے میں گر گئے اور خوشی کے باعث بلند آواز سے رونے لگے۔ حمزہ، سہیل صاحب، ارسلان صاحب اور سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور آغا جان نے انہیں گلے سے لگایا۔ آمنہ بیگم نے لبوں پر ہاتھ رکھا اور سسکی نکل گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ سدرہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی۔ ان کی حالت کافی نازک تھی، جسم اور ذہن دونوں پر بہت دباؤ تھا، لیکن اب وہ ہوش میں آ چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی۔ زخم کافی گہرے ہیں، انہیں آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شاید وہ اس واقعے کو ایکسیپٹ بھی نہ کر پائیں، تو انہیں سچویشن سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ ہاسپٹل ہی رہیں گی۔ 2-3 سرجریز میں ان کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے اور کچھ حد تک نشان بھی، لیکن یہ نشان مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ اب ان کی زندگی کا حصہ رہیں گے۔ ہم مل سکتے ہیں؟ سہیل صاحب نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، فی الحال صرف ایک فرد اندر ہو، باقی سب تھوڑا انتظار کریں۔ میں جاتی ہوں۔ آمنہ بیگم نے قدم بڑھائے، لیکن ان کے قدموں کے ساتھ ایک اور سایہ تھا، راحم، دروازے کے سامنے کھڑا، سر جھکائے، ہاتھ آپس میں بندھے۔ وہ کچھ کہے بغیر بس آمنہ بیگم کے سامنے آ کر رک گیا۔ ماں، مجھے بس کچھ لمحے اور دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ بیٹا، وہ تمہاری ہی تو ہے، تمہارے بغیر کہاں جائے گی؟ راحم نے دروازہ کھولا اور پھر اندر چلا گیا۔ سدرہ بیگم نے آمنہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ ماہنور جانان کے کندھے سے لگی رو رہی تھی اور جانان خود کی آنکھیں صاف کرتی دانین کی خیر کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پریشی ان دونوں کے گلے لگی اپنے آنسو پہنچ رہی تھی۔ ارشمان نے سر اٹھا کر سہیل صاحب اور اذلان کی طرف دیکھا۔ آخر کار اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اذلان نے سر ہلایا۔ دانین صرف راحم کی کمزوری نہیں، ہماری سب کی بیٹی ہے۔ حمزہ نے آ کر حسین صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا جانی، آپ کی دعائیں سن لی گئیں۔ حسین صاحب نے اپنی کمزوری آنکھوں میں نمی کے ساتھ صرف اتنا کہا، اب بس میری بچی سلامت رہے، یہی کافی ہے۔ پورے کوریڈور میں سکھ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر چہرے پر وہ نور تھا جو صرف رب کی رحمت کے بعد اترتا ہے۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے، کیونکہ زیادہ تر تقریباً 80% لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ تو میری آپ تمام ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 جیسے آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ جلد از جلد میرے 1K کو پورا کر دیں۔
تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ناول تیار کر رہی ہوں. جیسے ہی 1 کے سبسکرائبرز پورے ہوں گے تو میں اس ناول کو اپلوڈ کر دوں گی. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں.